بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ ہوگا۔ بیٹھک کا آیوجن کیا گیا اور اس بیٹھک میں ایک آدھیکارک گھوشنا ہے، اور یہ گھوشنا ہے جو بھی ہندو سماج کا ویکتی، ہندو دھرم کا ویکتی، چاہے وہ براہمن ہو، چاہے چھتری ہو، چاہے ویسیہ ہو، چاہے وہ شودر ہو، وہ کسی بھی مسلم یوتی کے ساتھ شادی کرے گا تو اکھل بھارت ہندو یوا مورچہ کے کسی بھی ضلع کاریالے پر جا کر کے 2.5 لاکھ کا چیک اور 6 مہینے ان کے رہنے کی ویوستھا، ان کے کھانے کی ویوستھا اور ان کے پورے سرکشا کی جوابداری اکھل بھارت ہندو یوا مورچہ لے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہم آج سے ایک ابھیان چالو کریں گے، بھارت کے ہر ہندو کے گھر میں ایک تلوار اور ایک بھگوا جھنڈا دیں گے، سمے آنے پر اس کا بھرپور اپیوگ کیا۔ میرے دوستو، کس طرح کی یہ لوگ مہم چلا رہے ہیں، کس طرح کی یہ لوگ جال بچھا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، تاکہ مسلمان بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے، عصمت دری کی جائے، ان کی جان کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اور یہیں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کو اس نام کو بدنام کیا جائے۔ رات دن اسی فکر میں یہ بدماش، یہ کمینے لوگ لگے ہوئے ہیں، کوشاں ہیں۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح یہ لوگ ناجائز اور بیکار کاموں میں رات دن کوشاں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زندگیوں میں دین کو اجاگر کریں، اپنی بہن بیٹیوں کے زندگیوں میں دین کو لائیں، اپنی بچیوں کے زندگیوں میں دینی تعلیمات کو داخل کریں، جب جا کر کے وہ اللہ رسول کی عظمت کو پہچانیں گی، جب جا کر کے وہ دین کی حقیقت سے وابستہ ہوئیں گی، تو یہ لوگ پھر غیروں سے بچ سکتی ہیں۔ اور جہاں جہاں مخلوط تعلیمات ہو رہی ہیں وہاں سے تو بالکل ہی بچایا جائے۔ اگر نہیں بچایا جائے گا ہماری عزت پر خطرہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ یہ دور صحیح دور نہیں ہے۔ آج اپنی عزتوں کا محفوظ کرنا، اپنی عزتوں کو بچانا بڑا ہی مشکل کام بنتا جا رہا ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی غیرت کی بات ہے کہ آج ان کے ہاتھ سے ایمان چلا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ سے عزت چلی جا رہی ہے، لیکن آج مسلمان لڑکیوں کو ذرا سی بھی فکر نہیں ہے۔ اور گارجین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لاکھوں روپیہ دے کر کے، ہزاروں روپیہ دے کر کے آج اہمیت کے ساتھ آپ ہندی وغیرہ پڑھاتے ہیں، دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، آج وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل جا رہی ہے۔ آپ کا پڑھانا کیا نکل رہا ہے؟ آپ اسی لیے دینی تعلیم کو اہمیت دیں، فوقیت دیں، آپ اسے پڑھائیں، اسے سمجھائیں بجھائیں، آپ خود پڑھیں، جب آپ کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے۔ ورنہ آج تو لوگوں نے مائنڈ واش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسکول اور کالجوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کے ٹیچر تو غیر مسلم ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کے ذہنوں کو مائنڈ واش کرتے ہیں کہ تمہارے اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے، اور یہ لوگ جو بیچارے مسلمان تو ہیں لیکن اسلام سے نا آشنا ہے، تو وہ باتوں کو سن کر کے پھر اسلام میں شک ہونے لگتا ہے اور وہ لوگ پھر غیروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بہت طرح کی مہم چلایا جا رہی ہے خفیہ طور پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن آج ہم پھر بھی خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اتنے نااہل اور اتنے نکمے لوگ ہیں جو راستوں میں، چوراہوں میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کی برائیوں، عیبوں کو ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے، مسلمان ویسا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ خرابی گناتا رہتا ہے۔ ارے بدماش، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنی سوسائٹی کے لیے، تم اپنی سماج کے لیے تم کیا کر رہے ہو جو تم مسلمان کو گالیاں نکالتے ہو؟ مسلمان بچیوں سے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں، آپ ایسی تعلیمات کو لات مار دیں جس سے آپ کی عزت سلامت نہ ہو، آپ کے گھر والوں کی عزت سلامت نہ ہو۔ آپ ایسی تعلیمات حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ لہٰذا ایسے تعلیمات سے خود کو بچایا جائے اور اسلامی تعلیم کو اجاگر کیا جائے، اور ایسے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھا جائے جہاں پر مخلوط تعلیم نہ ہوتی ہو۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ میرے دوستو، میں ان والدین کو، ان ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم ضرور سکھائیں اور ان کی نگرانی کرنے میں کوتاہی نہ کریں، ورنہ آپ کی عزت آپ کے ہاتھ سے نیلام ہو جائے گی اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ سوسائٹی میں چلنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، نگاہ اٹھا کر آپ نہیں چل سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی
کیونکہ آپ راستے میں نکلیں گے، کسی راستے سے گزر ہوگا تو لوگ تانا کسنے والے تانا کسیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی بیٹی تو غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ تو اس طرح کا موقع نہ دے۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلائیں اور ایسے اسکول اور کالجوں میں پڑھائیں جہاں پر مخلوط تعلیم نہ ہوتی ہو، تاکہ آپ کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، آپ کی بچیوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہے اور غیروں کے حوالے نہ ہو۔ غیر تو چاہتے ہی ہیں کہ اسلام بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو، ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے۔ اور ان مسلمان بچیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو غیر کے ساتھ چلے جا رہے ہو، تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے، تمہاری عزت لوٹی جا رہی ہے، تمہاری عصمت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ جب تک تم اس کے حوالے نہیں ہوئے ہو، تمہاری عزت تمہارے پاس محفوظ ہے۔ جب تم اس کے ساتھ چلی گئی تو وہ تمہیں اپنا بہو نہیں بنانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو یوں چاہتے ہیں کہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیلا جائے، تمہاری عزت، تمہاری عصمت دری کی جائے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی ویڈیو اور کیسز آ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر سرچ کر کے دیکھیں، بہت ساری ایسے ویڈیو ہے، بہت ساری ایسے واقعات ہیں جس میں سے نوجوان مسلمان لڑکیاں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے غیر کے ساتھ چلی گئیں، غیر لڑکے کے ساتھ محبت میں کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ جب وہ چلی گئی، اس کے جانے کے بعد ایک واقعہ تو یوں رونما ہوا ہے کہ وہ لڑکا اس کی عزت دری کرنے کے بعد، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بعد اس کو جان سے مار دیا، سر کچل کر کے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تمہیں کیا ملا؟ تمہاری عزت گئی، تمہاری عصمت گئی، تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ سے گیا اور تمہاری جان بھی گئی، تمہیں کیا ملا؟ ایک اور واقعہ یہ سامنے آیا کہ ایک لڑکی جو ہے، مسلمان لڑکی ہے، وہ غیر لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ جب وہ اس کے ساتھ چلی گئی، وہ لڑکا اس کے ساتھ یہ کیا کہ اسے جان سے مار کر کے ریلوے لائن پر پھینک دیا ہے۔ کیا ملا؟ تمہاری عزت گئی، تمہارا ایمان گیا، تمہاری جان گئی، اور تو اور بات، تمہارے گھر والے، تمہارے ماں باپ زندگی بھر کڑ کڑ کے زندگی گزاریں گے، وہ صحیح سے راستے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتے ہیں، عزت کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ لہٰذا سمجھو اس بات کو، وہ تم سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام کا دشمن ہو، جو قرآن کا دشمن ہو، جو حدیث اور نبی کا دشمن ہو، وہ تمہارا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جو تمہارا دشمن ہو وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے، ہم تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، پھر وہ ہمارا کیسے ہو جائے گا؟ اس بات کو سمجھے، اس بات کو سوچے اور ان بدماشوں سے، ان حرامیوں سے بچنے کی کوشش کرے، ورنہ آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، آپ کی جان آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس لیے وہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے ماننے والوں کے دشمن ہیں، اور آپ کو تو محبت میں پھنسایا جاتا ہے، آپ کو محبت کا لالچ دے کر کے، روپیے کا لالچ دے کر کے پھنسایا جا رہا ہے، تاکہ آپ ان کے ہاتھ میں چڑھیں اور وہ آپ کے ساتھ وہ کارنامہ انجام دے جس سے اسلام کا نام بدنام ہو۔ اس لیے ضروری ہے آپ اسلام کو سمجھیں، اسلام کو ریسرچ کریں، اسلامی بکس کی اسٹڈی کریں، آپ تاریخ واقعات کو پڑھیں، تو آپ کی زندگی میں وہ ساری کچھ آئیں گی اور آپ ان کفار کے ہاتھوں میں چڑھنے سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔